امام مہدی اللہ رب العالمین کا امر ہیں، تو خداوند متعال نے فرمایا کہ کل ان الامر کلہ للہ، اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمام کا تمام امر اللہ کا ہے۔ جو تصور تشیع میں حضرت امام مہدی کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس تصور سے میچ ہو رہا ہے جو فاروق تجانی صاحب نے پیش کیا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ایک مسلک ہوگا، اس مسلک پہ سب جمع ہو جائیں گے، ایک ہی مسلک پہ وہ لے آئے گا، اور پھر وہ خلافت کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے وہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ہمارے پاس اصل میں ایسا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی منی وانا منہ، مہدی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اچھا، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں وصی ہیں، جو انہوں نے بخاری و مسلم تمام احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے 12ویں وہ ہیں۔ پھر ان کی غیبت میں جانا ایک الگ فلسفہ ہے، وہ اپنے کافی پوڈ کاسٹوں میں جو ہے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں اس کا۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کو قتل کیا گیا، اور اول چیز یہ ہے کہ خلافت کی بات جو ہے آج ایک میں نے نہیں سنی کہ خلافت نہیں ہوگی، امام مہدی جب آئیں گے تو خلیفہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ خلافت یا امامت دونوں ایک چیز ہیں، یہ منصوص من اللہ ہے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آئے، یہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے۔ خلافت منصوص من اللہ ہے، اس کا تسلسل پیچھے 11 امام ہے۔ امام مہدی 12ویں ہیں۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ہمیں جو تفاسیر ملتی ہیں، جو فرامین ملتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، ایک ندا سنیں گے سب، وہ دن ہوگا خروج کا، نکلنے کا۔ اچھا، یہ آیت دیکھیں قرآن کے ہیں 70 باطن، امام معصوم کا فرمان ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور وہ جو راسخون فی العلم ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کے آیات کے جو ہے 70 باطن ہیں، پھر باطنوں کے بھی باطن ہیں، وہ وارث قرآن ہی واضح طور سے صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک ندا آئے گی جسے تمام کے تمام لوگ بیک وقت سنیں گے۔ اچھا، اور وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آنے کی ندا ہوگی، اور وہ زمین پر عدل قائم کریں گے اور قرآن کی تعویل پر لوگوں کو جمع کریں گے، قرآن کی تعویل پر جنگ کریں گے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑے مجتہد ہوں گے، تو امام ابو حنیفہ کا اور امام مہدی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اچھا، امام مہدی اللہ رب العالمین کا امر ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، کل زمین پر، یعنی مہدی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہوگا ان میں۔ جو علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہی علم امام مہدی کے پاس ہوگا۔ امام مہدی وہی دین نافذ کریں گے جو رسول خدا لے کر آئے تھے، وہی دین نافذ کریں گے جو امیر المومنین کا تھا، وہی دین جو امام حسن مجتبیٰ امام حسین کا تھا، پھر تمام جو ان کی فقہ ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کا دین ہے، وہی نافذ کریں گے۔ بلکہ جو دوسری قرآن کے مخالف چیزیں ہیں تمام کی تمام وہ ختم ہوں گی۔ اور ایک چیز میں اور واضح کر دوں کہ جس طرح سے کمپیریزن کیا گیا امام مہدی کا اور وہ ایک گروہ کی صورت میں بتایا گیا، دیکھیں کہ خلافت جو ہے وہ تمام ارض کے لیے ہے، اور یہ اس وقت بھی اسی طرح سے تھی۔ کیونکہ اگر آپ کو میں توجہ دلاؤں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب صحابی رسول تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں۔ اچھا، اپنے بعد وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ خلافت جو ہے من جانب خدا ہے اور اس کا تعین رسول خدا کریں گے، وہ اس بات کو بالکل سمجھتا تھا، اور اس نے آ کے طلب کیا کہ آپ مجھے خلیفہ بنا دیں۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس وقت، کیونکہ روایت میں موجود ہے یہ بات کہ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی، تو رسول خدا نے کہا کہ اگر تو مجھ سے یہ بھی طلب کرے تو میں تجھے نہیں دوں گا، خلافت بہت بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ جس سے چاہے گا خلیفہ بنائے گا۔ یہی جو معاملہ مسیلمہ کذاب کا آنا، رسول خدا سے خلافت کو طلب کرنا، اس کو خداوند متعال نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اچھا، کہ جنگ احد کے بعد اسی معاملے کو کہ
وقالت طائفۃ منکم قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ یہ جو طائفہ آیا اس نے خدا پر ظن کیا دور جاہلیت کا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ میں رسول کا جانشین بن سکتا ہوں، جس طرح سے جاہلیت کے دوروں میں ہوا کرتا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا. تو خداوند متعال نے فرمایا کہ کل ان الامر کلہ للہ، اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمام کا تمام امر اللہ کا ہے. یعنی خلیفہ کون بنے گا یہ اللہ بتائے گا. اب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیونکہ رسول خدا کی وصیت ہے، ان کا وجود ایسا ہے جیسا رسول خدا کا ہے. اگر آپ توجہ کریں کہ خداوند متعال فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ کفار مکہ نے کہا رسول خدا سے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، قرآن بیان کر رہا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن اور تمہارا آنا اللہ کی طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر پتھروں کی برسات کرے، ہم نہیں مانتے تمہیں. انہوں نے کیا کہا؟ طلب کیا کہ ہم پر عذاب کرے، ہم تمہیں نہیں مانتے. تو پھر خداوند متعال نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ہرگز ان پر عذاب نہیں کریں گے جب تک اے محمد تم ان کے درمیان موجود ہو، ہم ہرگز ان پر عذاب نہیں کریں گے. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایسا ہے کہ کفار کے لیے بھی وہ امان ہے. رسول خدا جب دنیا سے چلے گئے، آپ کے ایک پڑوس میں 1 ارب سے زیادہ بت پرست تھے، دوسرے پڑوس میں 1 ارب سے زیادہ بت پرست تھے، اور وہ سرکش کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی اسلام کی توہین کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں دین خدا کا. آج اس دور کے اندر اربوں بت پرست دنیا کے اندر موجود ہیں جو سرکش ہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ سوال رسول خدا تو دنیا سے چلے گا نا. پھر بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب تک تم ان کے اندر موجود ہو میں ان پر عذاب نہیں کروں گا. لیکن جب رسول خدا چلے گئے اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی آج کے دور کے لوگوں کے لیے اگر کوئی امان ہے تو وہ امام مہدی ہیں. وجود اگر حجت خدا کا زمین پر باقی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے گی، قائم ہی نہیں رہے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ان کے لیے امان تھے ویسے آج بھی امان ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ کل انتظروا فإن معکم من المنتظرین، سے کہہ دو کہ انتظار کریں، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی حجت ہیں، جب وہ ظہور فرمائیں گے جبرائیل ندا دیں گے. اور کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تب بھی کفار نے کہا تھا کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ نے جواب دیا لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجتے وہ کہتا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے، پھر ہم تمہیں مہلت نہ دیتے، پھر انتظار ہی نہیں ہوتا. جس دن یہ ندا آ گئی نا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی، تو اس وقت کسی کو انتظار کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اب انکار کرے، کیونکہ فرشتہ گواہی دے چکا ہو. ٹھیک ہے. ان کا یعنی جب ظہور ہوگا وہ متصل ہے ندائے آسمانی سے. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے حصہ ہے، یہاں پر وہ اپنے یعنی مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اچھا، مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے یا لوگ انہیں کہیں گے آپ یہ ہمارے نہیں، وہ صدا دیں گے میں مہدی ہوں، ندا جب آسمانی آئے گی وہ کہیں گے. اللہ